آج ہم جانیں گے کلام مقدس میں سے پہلا ساموئیل الکانا کی بیوی حنا کس طرح وہ خدا کے حضور اس نے دعا کی اور اس کی دعا کو خدا نے سنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی جب سال بسال الکانا اور اس کی بیوی حنا اور فننا جب وہ خدا کی ہیکل میں اتنی دور سے آتے تھے تو قربانی چڑھانے کے لیے، تو حنا جو تھی وہ دعا کرتی تھی۔ اس کے پاس اولاد نہیں تھی اور اس کی جو سوتن تھی فننا وہ اس کو چھیڑتی تھی، چڑھاتی تھی، اور کلام پاک بیان کرتا ہے کہ حنا روتی تھی اور چلاتی تھی اور الکانا سے اپنے خاوند سے بھی لڑائی کرتی تھی کہ تو مجھے اولاد دے۔ میرے عزیزو، آج ہم جانیں گے کیا حنا نے اپنی دعا کو روک لیا؟ اس کے اتنی دیر بچے پیدا نہیں ہوئے، کیا اس نے اپنی دعا کو روک لیا؟ کیا وہ کہیں اور غیر معبودوں کے پاس گئی؟ آج ہم دیکھیں گے کہ جب ایماندار دعا کرنا نہیں چھوڑتے، خدا کے حضور جھکتے رہتے ہیں، اپنی منتیں فریادیں اس کے حضور گزارتے رہتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، وہ رکاوٹ نہیں ڈالتے ہیں اپنے راستے میں، ریگولرلی وہ خدا کے حضور دعائیں کرتے ہیں، تو یقیناً ایک دن آتا ہے کہ ان کی دعاؤں کا جواب ضرور انہیں ملتا ہے۔ کلام پاک بیان کرتا ہے کہ اس طرح دانیال کی دعا کا جواب جو تھا وہ 21 دن کے بعد آیا۔ ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کو روک لیتے ہیں، ہم خدا کے حضور گریہ زاری کرنا بند کر دیتے ہیں، اس لیے ہم انسان ہوتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ لیکن کلام پاک بیان کرتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے دعائیں کرنا نہیں چھوڑی، لیکن ایک دن آیا کہ ان کی دعاؤں کا جواب ان کو مل گیا۔ اسی طرح حنا کی دعا کا جواب بھی اسے ملا۔ کلام پاک بیان کرتا ہے کہ جب وہ اس کی ساس اسے چھیڑتی تھی، ایک دن وہ غمگین ہو گئی، دکھی ہو گئی، اس کا دل جو تھا وہ اداس ہو گیا، چہرہ جو تھا وہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور وہ فوراً ہیکل میں گئی اور دعا کرنے لگی۔ کلام پاک بیان کرتا ہے کہ اس ہیکل کا جو کہن تھا، علی کہن جسے کہا جاتا تھا، وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہن کہ یہ جو عورت خدا کے گھر میں بیٹھی ہے، اس نے کوئی نشہ کیا ہے، کوئی مے پی ہے، اس لیے یہ بڑبڑا رہی ہے، لیکن اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ خاموشی سے اس کے ہونٹ بس ہل رہے تھے۔ میرے عزیزو، خاموشی سے بڑی کوئی دوا نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ خاموشی سے خدا کے حضور جھکتے ہیں تو آپ کا دل بولتا ہے، زبان بھی بولتی ہے، ہونٹ بھی بولتے ہیں۔ جب دل بولتا ہے، خدا سے بات چیت کرتا ہے، تو یقیناً خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، حنا نے جب خاموشی سے خدا کے حضور دعا کی تو اس کی دعا سنی گئی۔ اور علی کہن نے کہا کہ تو نشے میں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نشے میں نہیں ہوں، میں غمگین عورت ہوں، میں اس لیے خدا کے حضور جھکی ہوں۔ جب اس کی دعا سنی گئی تو آپ جانتے ہیں کہ علی کہن کے منہ سے کیا بات نکلی؟ اس نے کہا کہ جا، تیرے من کی مراد کو خدا اسرائیل کا خدا پوری کرے۔ اور کلام پاک بیان کرتا ہے کہ جب وہ گھر کو گئی تو آنے والے موسم بہار کے خدا نے اسے ایک بیٹا دیا، اور بیٹا دیا۔ کلام پاک بیان کرتا ہے کہ حنا نے جب دعا کر رہی تھی تو یہ کہا تھا خدا سے کہ اگر خداوندا تو مجھے بیٹا دے تو وہ بیٹا میں تیرے گھر کو دوبارہ تجھے واپس کر دوں گی۔ یہ ریزن تھا اس کی دعا سنے جانے کا، کہ جب ہم خدا کو خوش کرتے ہیں، جب ہم خدا کے آگے جھکتے ہیں، اپنی مناجاتیں درخواستوں کو روکتے نہیں ہیں، تو خدا خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ واقعہ ہی میرا بندہ ہے، یہ بندی واقعہ ہی میری بندی ہے۔ اور حنا نے جب یہ کہا تو عزیزو، دعا اس کی اسی دم قبول ہو گئی، اور آنے والے موسم بہار میں خدا نے اسے ساموئیل جیسا بیٹا بخشا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے وہی بیٹا خدا کی ہیکل میں دے دیا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ لیکن کلام پاک بیان کرتا ہے کہ پھر وہ سلسلہ رکا نہیں، خدا اس کی آواز کو سنتا رہا، اس کی دعا کو سنتا رہا۔ ساموئیل کے بعد اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئی۔ خدا نے اس کی ککھ میں سے اسے آگے لے کر گیا، اس کے نسل کو بڑھایا۔ آج ہم دعا کرنا نہ چھوڑیں، خدا کے حضور جھکے رہیں۔ یقیناً اگر خدا حنا کی دعا کا جواب دیتا ہے، دانیال کی دعا کا جواب دیتا ہے، بہت سے خدا کی جتنے لوگ خدا کے حضور دعائیں کرتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، آپ کی دعا کا بھی جواب دے گا۔ دعا کرنا مت چھوڑیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔